میسج یہ ملا کہ اگر تعظیم جاتی رہی تو ہاتھ سے ایمان بھی جاتا رہے گا، تعظیم جاتی رہی تو ہاتھ سے ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب تعظیم و توقیر کر چکو تو اگلے مرحلے پر تم نے صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے۔ گویا عبادت آپ کی اس وقت متحقق ہوگی جب آپ کے دل میں تعظیم و تکریم ہوگی اپنے نبی کے لیے، تب عبادت متحقق ہوگی، تب وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی، وگرنہ ساری عبادات جو ہیں وہ مردود اور رد کر دی جائیں گی۔ اگر تعظیم و توقیر کا پہلو جاتا ہے، آپ آیت پر غور نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے پہلا کام تمہارے ذمہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، اور اس کے ساتھ متصل اگلا کام کیا بتایا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی عمل نہیں۔ اس کے بعد جو پہلا تمہارا ذمہ، تمہارے رب نے تمہیں اسائنمنٹ دی ہے، وہ تعظیم و تکریم ہے اپنے نبی کی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَاعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وَاعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ نہیں، ابھی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرحلہ بعد میں ہے۔ اس سے پہلے جو بنیادی اور اساسی مرحلہ ہے وہ میرے نبی کی تعظیم کا مرحلہ ہے، وہ اس پر پہلے غور کرو۔ اس کے بعد پھر دن رات جو ہے وہ تم جو کرتے چلے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا، آپ کی محاسن کو، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت الہیہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف، توصیف، محاسن، کمالات، اوصاف بیان کرنا سنت الہی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ نے آپ کو عزیز بھی فرمایا، اللہ نے رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، شاہد بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ مبشر بھی فرمایا، نذیر بھی فرمایا، سراج منیرہ بھی فرمایا، مزمل بھی فرمایا، مدثر بھی فرمایا۔ تو یہ تعریف ہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ یہ اوصاف ہی تو ہیں۔ حافظ صاحب آپ تو پڑھتے ہیں قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کے محاسن اور اوصاف کو بیان فرما رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنا یہ اصل میں سنت الہیہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں ان کا محاسن بیان کرنا سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور ہمارے بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے بھی استاد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تم تھوڑا ادب حاصل کر لو۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب حاصل کر لو۔ اور خود میرے نبی نے فرمایا کہ ربی، میں نے کہا میرا سانس اکھڑ رہا ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے 2-3 جگہ فون بھی کیے کہ یار آ جاؤ آپ، میں ویسے شامل ہو جاتا ہوں تو جمعے پہ گفتگو آپ کر دو، میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہیں اور حکم دے تو چلے جائیں گے، وہاں آپ کی مسجد میں نہیں جانا، وہاں ہم سے بات نہیں ہوتی، اور آپ کے سننے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وہاں ہم نے نہیں بات کرنی، کہیں اور جانا تو آپ بتا دیں، وہاں ہم جا کے جمعہ پڑھا دیتے ہیں، اس مسجد میں نہیں پڑھانا۔ تین لوگوں سے میں نے بات کی، تینوں نے معذرت کر لی۔ اب آپ ایسا کریں کہ مجھے قبول فرمائیے گا، جیسی بھی گفتگو ہو جائے، سانس اکھڑتا ہے، ٹوٹتا ہے کوئی۔ پیر میر علی صاحب نے فرمایا تھا سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے گستاخ اکھیاں جا لڑیاں۔ اور حضرت موانی نے کہا تھا ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں۔ محبت کے اصول اور ضابطے، اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ میرا دین اپنے نبی کی محبت اور عشق میں جل جانے کا نام ہے، انتہا اس کی عشق ہے، آغاز اس کا ادب سے ہوتا ہے۔
پہلا تو ایمان کا مرحلہ تھا اور دوسرا مرحلہ تعظیم اور توقیر کا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی، ہم نے سمجھا کہ نبی جو کہ پیغمبر ہے ان کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ ہم نے پیغام رساں سمجھ لیا اور یہ سوچا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے پیغام دیا اور حکم نافذ کیا اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کی حیثیت خالی پیغام رساں کی نہیں ہے۔ گفتگو اور سے نہیں سنیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ رانا صاحب، نبی کی حیثیت انبیاء کی حیثیت پیغام رساں کی نہیں ہے کہ وہ پیغام لے کے آئے، اور نہ ہی ایسے حاکم کی حیثیت ہے کہ حاکم جب حکومت سنبھالتا ہے، آرڈیننس جاری کرتا ہے اور پارلیمنٹ قوانین نافذ کرتی ہے، نافذ کرنے کے بعد اس کے قانونی اثرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم ہو، تحقیر ہو، توہین ہو، اس سے کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھی آپ کوئی بھی پارلیمنٹ جب قانون پاس کرتی ہے، باقی تو اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہیں اپوزیشن کے اندر بیٹھی ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ نبی کے قوانین ایسے قوانین نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قرینہ اور قاعدہ مقرر کر دیا، فرمایا فلا و ربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے۔ میں سورت لے رہا ہوں جی، سورت ایک نساء تھی، نساء کی آیت نمبر 65۔ اللہ فرماتے ہیں فلا و ربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی، یہ لوگ اس وقت تک ان کا ایمان متحقق نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب ان کے مابین اختلافات پیدا ہوں اور پھر آپ ان کے اختلافات پر فیصلہ فرما دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے پر چاہے وہ ان کے حق میں آئے چاہے ان کے برعکس ان کے اگینسٹ آئے، اس فیصلے کو دل سے قبول کریں، اس فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی کوئی لا نافذ کر دے اور آپ کہیں مجھے اس سے خوشی ہو گئی ہے، تنگی کسی نہ کسی کو تو تنگی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے تنگی محسوس نہیں کرنی، مما قضیت یسلم تسلیما، اور میرے نبی کے فیصلوں کو تم نے دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، میرے نبی کے فیصلوں کو، اور خوش ہونا ہے کہ فیصلہ، اور اگر میرے نبی کا فیصلہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں یا دل کے کسی گوشے میں کہیں بھی آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ یہ بات آپ نے میری غور سے سنی نہیں، یہ بات آپ نے توجہ نہیں دی۔ پتہ کیا ہوتا ہے، آج جیسے صبح میں بیٹھا تھا، ابھی بچہ بھی مجھے کہہ رہا تھا، کال آئی تو طبیعت خراب تھی، میں کہ بیٹا سپیکر آن کر دو، تو وہ کہنے لگا جی پیرنٹس ہیں وہ آپ کے نمازی ہیں، ینگ آئے اینڈ میرڈ پرسن، ناٹ سنگل پرسن۔ انہوں نے بتایا کہ امی ابو کا جھگڑا ہوا ہے، دے آر ناٹ ٹین ایجرز، وہ ظاہر ہے پوتے پوتیوں والے کی عمر کیا ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا جھگڑا ہوا، آئی واز دیئر، والد صاحب شدید غصے میں آئے، تو انہوں نے غصے میں کہا 3 times۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہا کہ آفٹر 5 to 10 minutes کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، میں کی کیتا ہے، میں نے پتہ ہی نہیں۔ اب that young guy is trying to convince me کہ غصے میں کہا طلاق، 3 times کہا، پھر ہم نے انہیں آمنے سامنے بٹھایا، انہیں آمنے سامنے بٹھانے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اب بتائیے آگے کیا کرنا، یہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ میں نے کہا ڈونٹ مینشن، کس نے کس کو سامنے بٹھایا ہے، کس نے کس کو پیچھے بٹھایا ہے، کس نے کیا کہا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنا لوکل ارینجمنٹ، آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ اگر ثلاثہ 3 بار کہا تو طلاق نافذ ہو گئی، اور آپ خود کہتے کہ ہم پاس تھے، ہم نے سنا، ہم بچے پاس تھے، بچے سے مراد یہ بچے نہیں بڑے بچے، سنا، کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ بات غور کی آپ نے؟ اصل میں یہاں آ کے یحکموک فی ما شجر بینہم، جب تمہارے مابین اللہ
کا رسول فیصلہ کر دے پھر تنگی محسوس نہیں کرنی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ نہ کریں کہ سود کے زمرے میں آتی ہے چیز کٹا دیں. آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سود میں کیسے آ سکتی. اصل میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہی تو اعتراض ہے اللہ کے رسول کے فیصلوں پر. آپ کو کہنا ہے علامہ صاحب یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی رائے زنی کی گنجائش نہیں ہے. جب فیصلہ آ گیا تو پھر مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے, میں نے کہا جیسے تمہاری تخلیق ممکن ہوئی ویسے یہی ممکن ہوا. جیسے آپ کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے روح بھیجی منتقل کی ویسے یہ ممکن ہے. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ کر دے فلا و ربک, اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ 1 کروڑ بار کلمہ پڑھ لیں لیکن آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے, راضی نہیں ہوں گے, تب تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. فیصلہ کوئی بھی آ جائے اس پر جب بھی کبھی آپ کو سامنا کرنا پڑے ایسا رد عمل آ جائے شریعت سے آپ کے عمل کے برعکس تو فوراً خاموش ہو جایا کریں, سوال جواب نہ کیا کریں, جو کہ صاحب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. ایک تو میں نے یہ آپ سے بات کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اسی وقت اجاگر ہوتی ہے جس وقت ہم اللہ کی مخلوق کو انتہائی ذلیل ترین سطح پر نہ لے جائیں. اچھا مجھے اجازت دیں گے؟ نہیں تو پھر اگلا آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر مجھے خاموش ہونا پڑے گا. وہ لکھا بس اوقات. اچھا بندہ جب دین کے معاملے میں بڑی ہوش کی ضرورت ہوتی, میری تان کہیں جا کے ٹوٹنی ہے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے آج کے موضوع کا انتخاب کیوں کیا. آپ کو پتہ نہیں چلنا, میں نے اصل میں آپ کے ایمان کو بچانا ہے. میرا بنیادی کام میں نے حافظ سرفراز صاحب کو قبر کے اندر اس حالت میں اتارنا ہے کہ یہ حالت ایمان پہ ہوں, ان کے دامن پر اپنے نبی کے حوالے سے کوئی تنقیص, کوئی اہانت, کوئی توہین نہ ہوئی, اپنے ایمان کو افتخار سب سلامت لے کے آپ قبروں میں اتریں. میرا بنیادی مقصد, اور میں 26-27 سال سے یہی کام کر رہا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے. یہی کام ہے کہ جو میری اقتدا میں آ گیا اپنا ایمان بچا کے لے کے جائے. آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کتنا نازک ہے, ابھی جا کے آگے بات کروں گا. وہ رسالت مابعد اسلام. اچھا کچھ لوگوں نے کہا, لکھا, ہمارے اپنے ہی علماء نے لکھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ یقین کر لینا چاہیے اللہ کے نزدیک ساری مخلوق ایسے ہے جیسے کوئی چمار ہے اللہ کا, اور ذلیل ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک مخلوق ایسی ہے. یا کسی نے کہہ دیا نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے, گوخر کا خیال آ جائے, یا بیوی کے ساتھ انٹر کورس کا خیال آ جائے تو وہ بہتر ہے, اگر نبی کا خیال آئے تو نماز جاتی رہے گی. یہ چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. یہ وہ لوگ توحید میں جب بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے کلمات اور قلم سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب آپ التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں, جب کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, ہمارے محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ بولتے ہوئے السلام علیکم اے نبی آپ پر سلام ہو, تو آپ کے چشم تصور میں رسالت مابعد اسلام کی ذات والا صفات موجود ہونی چاہیے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور منہ میں ادھر کر لیتا ہوں, از اٹ پاسبل؟ یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ میں کہہ رہا ہوں عمران صاحب السلام علیکم, تو منہ میرا ادھر ہے تو سلام میں آپ کو کر رہا ہوں. کیسے؟ السلام علیکم اے نبی, مخاطب کا صیغہ ہے, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو ہمارے محدثین امام غزالی بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ لفظ بولنا ہے السلام علیکم ایھا النبی, اس وقت چشم تصور میں آپ کے ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہونی چاہیے کہ آپ کے پیش نظر ہے اور آپ انہیں سلام عرض کر رہے ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے, اور اب جب نماز ادا فرمائیں گے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. رسالت مابعد اسلام گزرے حدیث لے رہا ہوں, سورۃ انفال کی آیت بھی لوں گا جی. حدیث امام بخاری کی ہے, 4474 نمبر ہے. آپ گزرے مسجد سے, ابو سعید مولا نواز بن مولا نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا ابو سعید بات سنو میری, اور تھوڑی دیر بعد آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ بڑی دیر لگا دی, میں تمہیں بلایا تھا. تو یا رسول اللہ, وہ بلایا تو تھا آپ نے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نماز ادا کر رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ نماز ادا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے رب کا پیغام نہیں سنا؟
تمہیں پتہ نہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو جب تمہیں اللہ یا اس کا رسول آواز دے دے. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں؟ دیتے ہیں آواز اللہ تعالیٰ؟ نہیں دیتے نا. اللہ کی آواز کہاں سے آ گئی؟ تو گویا اللہ کی آواز بھی مصطفیٰ کی آواز ہے، رسالت کی آواز، اور نبی کی آواز بھی نبی کی آواز ہے. یہاں تاکید آئی ہے کہ جب تمہیں میرے نبی آواز دے دیں، اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا تم اسی وقت جواب دو اور واپس آ جاؤ. فرمایا جب میں نے پکارا تھا تو تمہیں آ جانا چاہیے تھا. میں اب یہاں چھوٹا سا فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ظاہری حیات میں نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر نماز توڑ کے چلے جانا بدستور حالت نماز میں ہی رہنا ہے. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، بات سمجھاتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کی صدا پہ، پکارنے پہ، آواز پہ نماز کو توڑ کے چلے جانا دراصل نماز بدستور نماز حالت نماز میں ہی رہنا ہے. نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس ہستی کے کلام پر جا رہے ہیں جس پر ابھی نماز میں آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی. ابھی تو کہنا نماز میں آپ نے، وہاں آپ نے جانا ہے. تو گویا اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں گے اور آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر نبی کی حکم کی تعمیل میں سنیے گا، بات غور سے سنیے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. ابھی آپ کو فقہی مسئلہ بھی بتانے جا رہا ہوں، الرٹ رہیے گا. نبی کے وہ ابھی کل فقہ پڑھا رہا تھا تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر 5ویں رکعت میں کھڑے ہو جائیں نا، فرض پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ نہیں کیا تو واپس آ کے بیٹھ جائیں. تو کہتے استاد جی وہ کھڑے ہو گئے. تو میں کہ بیٹا سینہ تو قبلہ سے نہیں پھرانا، سینہ تو قبلہ کی طرف ہے. کل سبق پڑھا رہا تھا فقہ کا. اب نبی کی تعمیل میں آپ واپس آئے، اپنے اللہ کے حبیب کی تعمیل میں سینہ بھی پھر گیا. سینے کے پھرنے کے باوجود آپ کی نماز نہیں گئی کہ آپ کعبے کے پاس جا رہے ہیں. کعبہ، اب یہ اس پر بھی بڑا کلام کرنا پڑے گا، وگرنہ کوئی اٹھ کے مجھ پر شرک کا فتویٰ لگا دے گا. لیکن لگانے نہیں دوں گا میں. یہ آپ ہوش میں رہیے گا کہ مجھے نہیں آپ کہہ سکتے مولانا نے شرک کیا. کہ آپ نے جس کی طرف رخ کیا ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. کعبہ کہتے ہیں مربع کو کہتے ہیں، اور مرکز التفات ہے. یہ مرکز رسالت امام علیہ السلام محور التفات بھی ہیں اور مرکز التفات بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا. چلیں، تو گویا آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی. واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کریں. یہ شہزاد بچہ بیٹھا ہے جی، آپ کا وضو فاسد ہو جائے. اب مسئلہ بتا رہا ہوں، ملک صاحب توجہ سے ذرا. صاحب وضو ٹوٹ گیا ہے، میں جماعت کروا رہا ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز توڑ دیں گے، واپس جائیں گے، وضو کریں گے. وضو خانہ وہاں ہے، اس طرف ہے، آن دیٹ کارنر. آپ اس طرف گئے، سینہ پھر گیا، جا کے وضو کیا. کلام نہیں کسی سے کرنا، کلام نہیں کسی سے کرنا. جا کے وضو کریں، وضو کر کے واپس آ کے اسی نماز پر بنا کریں. جو رکعت چھٹ گئی اس کو امام کے بعد پڑھ لیں. آپ کی وہ جماعت بدستور جاری رہے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بھولے گا تو نہیں. اگر وضو جاتا ہے حالت نماز میں جماعت میں جائیں، فرض کریں پہلی رکعت میں چلا گیا، جب آپ واپس آئیں وضو، راستے میں کلام نہیں کرنا کسی سے، خاموشی سے وضو کریں، تسلی سے کر کے واپس آ جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں. جب آپ واپس آئے تو امام چوتھی رکعت میں تھا، ایک آپ نے پڑھی ہی ہے، 2 آپ کی مس ہو گئی ہیں، 2 ساقط ہوئی، وہ آپ بعد میں پوری کر لیں گے. لیکن فرض نماز با جماعت وہی آپ کے لیے ویلڈ ہوگی. نہیں پھر نہیں جماعت کی بات ہو رہی. اب میں یہاں کہتا ہوں کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کا نماز میں وضو جاتا رہے تو آپ ڈائیورٹ ہو جائیں قبلہ سے تو آپ کی نماز تو نہیں جاتی، اور جب ذات مصطفیٰ آپ کو بلائے تو پھر آپ کی نماز چلی جائے گی. بڑی بات ہے. یعنی آپ کا وضو چلا گیا، فاسد ہو گیا، آپ گئے ادھر جا کے کونے میں، سینہ بھی پھر گیا، بازو اوپر کیے اور سارا وضو پرفارم کر کے پھر آپ واپس آ گئے ہیں. واپس آ کے تو آپ کی نماز تو نہیں گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری نماز جو ہے قبول ہے، جتنی رہ گی دوبارہ پڑھ لو. اور نبی پاک بلائیں تو سینہ بھی پھر جائے تو کیا نماز جائے گی؟ نہیں جائے گی. چلیں جی، میں
کرتا ہوں کلام کو مختصر کرتا ہوں جی، کچھ شاید باتیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام سے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ بنیادی طور پر میں اس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، آپ سب کا تعلق ہے نا رسالت امام علیہ السلام سے، میں اس کا تقاضا بتا رہا ہوں، اس کے تقاضے کیا۔ تعلق تو اگر آپ کہتے ہیں میرا اپنی ماں سے تعلق ہے تو اس کے تقاضے ہیں، باپ کا تعلق ہے تقاضے ہیں، بھائی کا ہے تقاضے ہیں، اولاد کا ہے تقاضے ہیں، تو نبی کے تعلق کے تقاضے کوئی نہیں ہیں، باقی سارے تقاضے ہیں۔ نبی کے ساتھ تعلق کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، وہ اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ وہ حدیث جب آپ کو میں نے امام بخاری کی کئی دفعہ سنائی، سیدنا صدیق اکبر جماعت کروا رہے تھے تو آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا تو سب نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ نے وہ قریب تھا کہ فرماتے فہمنا فہمنا، قریب تھا کہ ہماری نمازوں میں فتنہ برپا ہو جاتا، خوشی سے کہ نبی پاک کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا نماز پوری کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدیق اکبر جو تھے انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے مصلی سے۔ کیوں ہٹائے تھے؟ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ تشریف لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بات بھی آپ سے کرتے ہیں جی، حلق میں سوئیاں چبھتی ہیں اور حلق خشک ہو جاتا ہے، زبان کھنچ جاتی ہے، پھر بولا نہیں جاتا مجھ سے، تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ کلام سنتے جائیے اور مجھے برداشت کرتے جائیے، درمیان میں کوئی اس طرح کا ربط ٹوٹے بھی صحیح۔ تعلق کا تقاضا کیسا ہے، محبت اس کے تقاضے۔ حضرت زید بن دستنا انصاری صحابی تھے، جب ان کو کفار مکہ نے قتل کرنا چاہا نا، اور بالکل جب سارے انتظامات کر لیے اور حکم بھی دے دیا اور مقتل گاہ کی طرف لے گئے، تو پھر پوچھا، ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو سفیان، پوچھا کہ سناؤ اب تو تمہارا یہ دل چاہتا ہے نا کہ آج اس جگہ پر میں نہ ہوتا، اس مقتل گاہ میں، آج تمہارے نبی ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم تم تو مقتل گاہ کی بات کرتے ہو جہاں وہ اس وقت تشریف فرما ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ انہیں وہاں بھی کانٹا چبھ جائے۔ تم تو مقتل گاہ کی بات کرتے ہو نا، یہ کیسے ممکن ہے کانٹا چبھ جائے؟ ہم تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن امپائر کے ساتھ انویژن کیا، سید عمر فاروق نے لشکر کشی کی اور پکڑ لیا آپ کو بادشاہ نے، وہاں جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، کنگڈم کا جو کنگ تھا، اسے پکڑ لیا، کیسر نے آپ کو پکڑا، اور پہلی شرط کی کہ تم نصرانیت قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ اچھا کہ میں تم اپنی بیٹی کا نکاح، تو ساتھ جتنے بھی آپ کے دستے تھے نا فوجی، وہ سب صحابہ کو بھی اس نے قابو کر لیا اور آپ کو بھی قابو کر لیا، بلایا دربار میں، کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، تم قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم پورے عالم عرب کی بھی سلطنت میرے حوالے کر دو، بیٹی بھی دو، اپنی رومن امپائر کی پوری کنگڈم بھی میرے حوالے کر دو، تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے نبی سے رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ دو ٹوک جواب دیا۔ یہ تعلق ہے، ذات مصطفیٰ سے یہ تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں موت کے لیے، یہ کون سی بات ہے؟ وہ اور آپ کو باندھ دیا گیا اور کہا کہ سب سے پہلے جب ہاتھ باندھے، ان کے ہاتھوں پر تیر چلائے، ان کے قدموں پر، پاؤں پر تیر مارے، جب بات نہیں بنی، اور کہا کہ ان کو جلتے ہوئے کڑھا میں، تیل کے کڑھا میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے جب دیکھا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور کارندوں نے خبر دی اس سلطنت کے بادشاہ کو کہ وہ بہت زاروں قطار، مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے وہ بہت زاروں قطار رو رہا ہے اور کانپ رہا ہے۔ بلا کے پوچھا، فرمایا، کہنے لگا سبو کہ سنو، موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے لگتا ہے تیری ہمت جواب دے گئی ہے۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے جلتے ہوئے کڑا اور تمہاری یہ آرمی اور تمہاری یہ فوج مجھے اس جلتے کڑھا میں ڈال کے میرا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دے گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے رو کیوں رہے؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، کاش میرے ہر بال کی جڑ میں ایک ایک جان ہوتی تو میں ساری اپنے نبی پہ قربان کر دیتا۔ لیکن تو یہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہ کہ میرے دل میں خیال بھی آیا ہے کہ میں اپنی جان کی فکر میں تیرا دین قبول کر لوں گا۔ دوسری روایت بھی لے رہا ہوں جی، عبداللہ بن حذافہ کی روایت لے رہا ہوں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رومن امپائر نے پورے صحابہ کے جو تھا اپنا لشکر،
اس کو گرفتار کر لیا، آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا، اور روزانہ سور کا گوشت بھیجتا تھا اور شراب بھیجتا تھا۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ 3 دن گزر گئے، پوچھا کہ بھی سناؤ شراب پی اس نے؟ کہ نہیں پیتا، سور کا گوشت نہیں کھاتا، خنزیر کا۔ دربار میں بلایا اور بلا کے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا تو سنا ہے دین یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو، حالت اضطرار ہو اور جاں بلب ہو بندہ، تو خنزیر کا گوشت بھی بقدر ضرورت قوت لا یموت بندہ لے سکتا ہے، شراب بھی۔ اس نے کہا مجھے اپنے دین کا تم سے زیادہ پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، میں نے قصداً اس لیے نہیں کھایا کہ تو کہیں خوش نہ ہو جائے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ رہی تھی تو آپ مسکرائے، تو عرض کری یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا آج تم کئی دنوں سے پوچھ رہی تھے نا کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم، آج جو دعا مانگ رہی تھی اسی کے اندر اسم اعظم ہے، تو دوڑ کے بتائیے وہ کون سا ہے، ان میں سے لفظ کون سا؟ میں نے تو بہت سے الفاظ بولے ہیں، کون سا اسم اعظم ہے؟ فرمایا نہیں بس پڑھو، اسی کے اندر اسم اعظم ہے۔ پھر سیدہ عائشہ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے سر کو تھام کے اس کا بوسہ لیا، اب تو بتا دیجئے نا، اب تو میں نے بوسہ لیا سر کا بوسہ لینا انتہا درجے کی تعظیم سمجھا جاتا ہے، عرب کا یہ دستور تھا۔ تو پھر نصرانی بادشاہ نے کہا، اس کنگڈم کے کنگ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تم نہیں تو میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ کچھ دیر سوچتے رہے اور کہ میں بوسہ دوں کہ نہ دوں؟ کہتے اچھا ایک شرط ہے، بوسہ تو میں دے دوں گا، جتنا بھی تم نے میرا لشکر یا میرے ساتھی گرفتار کیے ہیں سب کو رہا کر دو گے؟ اس شرط پر بوسہ دوں گا کہ میرے سارے ساتھی رہا کر دو، مجھے اپنے مسلمانوں کی جان بہت عزیز ہے۔ تیرے بوسے سے فرق نہیں پڑتا، دلوں میں جس کی تعظیم ہے اسی کی تعظیم موجود ہے، دلوں میں جس کی محبت ہے اسی کی محبت موجود ہے۔ آپ نے اس کے سر کا بوسہ دے لیا۔ بسم اللہ الرحمن۔ واپس مدینہ پہنچے، اب پریشان تھے کہ عمر فاروق کو جواب میں نے کیا دینا ہے کہ میں ایک نصرانی کے سر کا بوسہ لے کے آیا ہوں، اور بڑے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے آپ سے عرض کیا کہ جی میں نے وہ بوسہ دیا ہے اور پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے۔ آگے بھی تو امیر المومنین بیٹھے اور وہ بھی عمر فاروق، وہ بھی ناٹ اے کامن مین، کوئی عام خلیفہ نہیں تھا، عمر فاروق بیٹھے تھے۔ آپ نے اسی وقت کھڑے ہوئے اور قام عمر بن الخطاب، الفاظ حدیث کے، آپ فوراً کھڑے ہوئے، فقبل راسہ، آگے بڑھ کے عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا، ثم قال، اور فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، ان یقبل راس ابن حذیفہ، فرمایا کہ آپ کے سر کو بوسہ دے، انا ابدا بذالک، سب سے پہلے آغاز میں نے کیا ہے، اور پھر حکم فرمایا کہ اٹھو اور پورے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ ہر گھر، جس گھر میں جو مرد موجود ہے، مسجد نبوی میں آئے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے۔ اس کے ایمان کو دیکھیں، اس کی حکمت عملی کو دیکھیں، کتنی دانائی کے ساتھ یہ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چھڑا کے لے آیا ہے۔ حکمت عملی بڑی چیز ہوتی ہے جی، اس پر تو اللہ تعالی ہمیں بھی حکمت عملی عطا فرمائے۔ اب کچھ باتیں کرتے ہیں جی آپ سے۔ ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج میرا ٹیمپو میرا سلو ہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، میں تو اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں نا۔ یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ڈر رہے ہیں؟ چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدِنَا لِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر ہیں نا، میرے پیغمبر، یہ میرے نہایت پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ صاد کی آیت نمبر 47، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبر میرے انتہائی پسندیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا جی۔ وہ کہتے ہیں نا جب برا وقت آتا ہے تو عقل جاتی رہتی ہے۔ I won't like to disclose the personality، اس میں پرسنالٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو یہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں اور یہ آپ کے سو کالڈ آپ کے جو اسکالرز ہیں، اب میں ان اسکالرز کی بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے آپ کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ کو بات کرتے ہیں جی۔
ٹھیک ہے. چھوکرا لفظ کیسا ہے؟ کیسا لفظ ہے چھوکرا؟ ایسا کرتے ہیں نا، آپ نے تو سطحی طور پہ کہہ دیا نا کہ اچھا لفظ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی ایک یوٹیوبر ٹوڈے ناؤ ڈیز ہی از بیہائنڈ دا بار. یو کین انڈرسٹینڈ از what I would like to say. He is behind the bar nowadays. He is behind the bars nowadays. He is imprisoned at this moment. انہوں نے میرے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اے چھوکرا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں جی، اس پر بھی بات کرتے ہیں جی. آپ کے یہ سو کالڈ جو اسکالرز ہیں، چھوکرا کے معنی اگر آپ دیکھیں نا ریختہ کے اندر، تو لڑکے کو لی چھوکرا کہا جاتا ہے. نو عمر بے ریش لڑکا، نو عمر بے ریش لڑکے کو چھوکرا کہتے ہیں. غلام کو بھی، میں لغت کی بات کر رہا ہوں، ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں، غلام کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے، چیلے کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. ہوٹل کے اندر کام کرنے والے نو عمر لڑکوں کو بھی چھوکرا کہتے ہیں. زنانہ لباس پہن کر رقص کرنے والوں کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. کنڈکٹر بس کا جو بست ہوتا ہے یا اسسٹ کرتا ہے ڈرائیور کو، اس کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. پیسر کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. کم فہم کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. نادان کو بھی چھوکرا کہا جاتا ہے. نا تجربہ کار کو بھی چھوکرا. یہ لغت کے اندر چھوکرا کے معنی لکھے گئے جو کہے جاتے ہیں. اتنا ظلم تو مشرکین اور منافقین نے بھی نہیں کیا جن کے اندر میرے نبی نے پوری حیات گزاری تھی. ایسا لفظ تو کبھی انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا، ایسا لفظ تو کبھی انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا. جتنے یہ سو کالڈ اسکالرز آپ کے سوشل میڈیا پر بیٹھے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے. ان نادانوں سے خدا کی پناہ مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں جن کا علم متحقق نہ ہو. وہ آپ کے ایمان کی بربادی اور ضیاع کا سبب بنیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری بات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں جی. انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام روز قیامت میری کامیابی کو دیکھ کے رشک کریں گے. I have a lot of viewers in millions. ایسا ہے؟ یہ آپ کے جو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں آپ، اس کے کیا کہتے ہیں؟ فالوورز کہتے ہیں. کون سا لفظ یوز کرتے ہیں جی آپ؟ فالوورز یوز کرتے ہیں. He said, I have a lot of followers in millions. Now they are going to be in billions. انہوں نے کہا میرے تو گویا یہ لاٹ آف جو میرے فالوورز ہیں، میرے ویورز ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روز قیامت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں 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 یہ مجھ پر رشک کریں گے، اور لوط علیہ السلام بھی مجھ پر رشک کریں گے. I would like to explain the رشک کسے کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں رشک کس سے کیا جاتا ہے؟ نہیں؟ آج میں نے باتیں تو آپ سے چھیڑ دی ہیں اور آپ کو نیند بھی آنی شروع ہو گئی ہے. رشک اس پر کیا جاتا ہے. A young guy sitting before my eyes. رشک بیٹا کس پہ کرتے ہو؟ جو آپ سے برتر ہو، فائق ہو، اسی پر رشک آتا ہے نا. ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. یہ بچہ بیٹھا ہے بالکل ینگ ہے، ٹین ایجر بیٹھا ہے، یہ رشک کرتا ہے مجھ پر کہ علامہ صاحب یار بڑا ان کے پاس نالج ہے، قرآن کا حدیث کا علم ہے، مجھے رشک ہے. اصل میں یہ میری فضیلت پر رشک کر رہا ہے. رشک اس پر آتا ہے جو آپ سے برتر ہو، عمران صاحب فائق ہو، وہ سپیریئر ہو آپ سے. رشک ہمیشہ اپنے سے سپیریئر پر کیا جاتا ہے، اپنے سے زیادہ فضیلت والے پر کیا جاتا ہے. گویا یہ سو کالڈ یوٹیوبر یہ کہنا چاہتا ہے کہ روز قیامت نوح علیہ السلام کو اپنی نبوت اور لوط علیہ السلام کو اپنی نبوت ہیچ نظر آئے گی میرے مقابلے میں کہ میرے فالوور زیادہ ہیں، میرے ویور زیادہ ہیں. یہ دلیل دے رہا ہے. وہ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ کی پناہ ہے. افتخار صاحب اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پیغمبر میرے فریق ہیں، یہ پیغمبر میرے فریق ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے بات کہہ دی؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ امتوں کا ایمان سے محروم رہ جانا یہ انبیاء کی ناکامی نہیں ہے. امتیں اگر ایمان سے محروم رہ جائیں یہ امتوں کی ناکامی ہے، انبیاء کی ناکامی نہیں ہے. آپ کیسے کہیں گے کہ یہ انبیاء کی ناکامی ہے؟ آپ دیکھیے 80 بندے ایمان لائے،
نوح علیہ السلام پر، اور 2 بیٹیاں ایمان لائیں لوط علیہ السلام پر. وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر آ کے مجھے رشک سے دیکھ رہے ہو کہ دیکھو یہ تو ہم سے بھی بڑھ گیا ہے نبوت میں، انبیاء اس پر رشک کر رہے ہوں گے. اللہ کی پناہ مانگے. میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالفرض محال پیروکار، فالوورز اور ویورز جو ہیں، اگر یہی معیار حق مان لیا جائے، جس کے فالوورز زیادہ ہیں، جس کے ویورز زیادہ ہیں، جس کے لائکس زیادہ ہیں، اگر اسی کو معیار حق جان لیا جائے کہ وہ بندہ حق پر ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ عصر حاضر میں شیطان کے فالوورز زیادہ ہیں یا رحمان کے زیادہ ہیں؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ بے دینی کی طرف چلے جائیں، آپ دیگر مذاہب کی طرف چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تعداد اور کثرت ہوگی اس کو حق مان لیا جائے، معیار حق مان لیا جائے. آپ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حق پر ہیں اور معاذ اللہ ہم باطل پر ہیں. یہ کہنا کہ میرے فالوور زیادہ ہیں یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. اور پیغمبروں کو اپنا فریق سمجھنا، اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں. جی میں بات کر دیتا ہوں، وہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا الفاظ استعمال کرتے تھے جی؟ رائنا کہتے تھے. میں اس کو بڑی شارٹ سی کوشش کرتا ہوں مختصر سا بیان کروں. رانا کہتے ہیں اپنا کم تر بندے کو یا احمق کو، رانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے. صحابہ کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو عرض کرتے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرمائیے، بات سمجھ نہیں آئی. جیسے آپ سوری کہتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہو تو جب آپ سوری کہتے ہیں اگلا سمجھ جاتا ہے اسے بات سمجھ نہیں آئی، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے جب آپ سوری کہتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نا. وہ لوگ رائنا کہتے تھے. اب رائنا کے معنی، اب منافقین جو تھے انہوں نے یہ کام کی کہ رائنا کہتے تھے، جس کا معنی تھا اے ہمارے احمق یا بکریاں چرانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایمان والو، آج آپ کا رب اس ہر لفظ پر پابندی عائد کرتا ہے جو کثیر الجہت اور کثیر المعنی ہو، اور ان کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہو جس سے میرے نبی کی توہین، اہانت یا تنقیص کا پہلو نکلتا ہے. تمہارا رب اس لفظ پر پابندی عائد کرتا ہے. نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، کیا فرمائیے؟ رائنا نہیں کہنا، انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے. اگلی بات پتہ کیا فرمائی؟ واسمعوا، فرمایا انسان بن کے سنا کرو. جب میرا نبی کلام کرے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تمہیں یہ لفظ کہنا ہی نہ پڑے، میرے نبی کو بات دہرانا نہ پڑے. اس قرآن نے ضابطے مقرر کر دیے. اور اگلی بات لیں آپ کو، انہوں نے کہا جی موصوف نے کہ اللہ کا تعارف کروانا نبی کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ تعارف کروانا، رب کی وحدانیت کے بارے میں بتانا نبی کا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے نبی پر کہ اس نے اپنے تعارف کے لیے نبی کو چنا. کمال نہیں ہو گیا؟ یعنی نبی کا کلمہ پڑھانا کوئی احسان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک تو آیت ہی ہے. دوسری آیت میں دیتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ صحابہ کو کلمہ اللہ نے آ کے پڑھایا تھا؟ بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، بتوں کو خدا کہہ رہے تھے. ان کو بتوں سے ہٹا کے، اصنام پرستی سے ہٹا کے، ان کی پرستی سے دور کر کے رب وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا. تو گویا یہ نبی کا کوئی احسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی کا کوئی احسان نہیں ہے، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ اس کو تعارف کر کو احسان سمجھا جائے گا. میں قرآن کریم کی سورۃ جمعہ کی آیت لیتا ہوں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا نبی تمہارے مابین بھیجا ہے. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی پہلے تو میری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے. آپ پر تلاوت کون کرتا ہے جلانا صاحب؟ ہاں، اللہ خود تو نہیں کرتا نا. ہاں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہاری تطہیر بھی کرتے ہیں. اس کے بعد میرے نبی تمہاری تطہیر، تمہیں پیوریفائی کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟
کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ اور آپ کو دانائی سکھاتے ہیں، وزڈم آپ کو وزڈم دیتے ہیں، آپ کو کتاب سکھاتے ہیں، آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، آپ کی تطہیر کرتے ہیں۔ فرمایا حکمت دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سارے بدترین گمراہی میں تھے۔ یہ تو میرے نبی کا احسان ہے جو تشریف لائے اور تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کے تمہیں راہ ہدایت میں ڈال دیا اور جادہ مستقیم پر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ کس کا احسان ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کا کوئی احسان نہیں، وہ کہتے ہیں نبی کا کوئی احسان نہیں۔ حد نہیں ہو گئی؟ کمال ہو گیا جی، وہ احسان ماننے کو وہ تیار ہی نہیں کہ ان کا احسان ہے یا نہیں ہے۔ میں کہا، میر نے کہا تھا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری میں۔ شیشہ گری کا جی، اب آگے کوئی اگلی بات بھی آپ سے، اچھا جی اب یہ نفل جو آپ ادا کرتے ہیں اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، نفل، فالتو لفظ کبھی استعمال کیا آپ نے؟ فالتو استعمال کیا؟ نہیں، ویسے آپ ان یور لائف، نٹ اباؤٹ نفل، نفل کے بارے میں نہیں، ویسے کہ نہیں یار کب فالتو پہلے آ جائے، میں نہیں دی لوڑ۔ میری بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے یوٹیوبر نے کہا کہ یہ نفل جو ہے یہ تو فالتو ہے، یہ تو کیا ہے؟ فالتو ہے۔ آئیے فالتو کے میننگ دیکھتے ہیں جی۔ پہلے نفل کے معنی، اب یہ نفل کے معنی سنیے گا، آپ نہیں کہتے میں نے 4 نفل پڑھے، میں نے 6 پڑھے۔ نفل کا معنی ہے عطیہ دینا۔ نفل کا معنی کیا ہے؟ عطیہ دینا، زائد دینا، مال غنیمت دینا، واجبات اور ضروریات سے زائد کام کرنا، اور غنیمت مال غنیمت دینا، ہیبہ کرنا، اور بندے کا اللہ کی عائد کردہ عبادات سے زائد عبادت کرنا۔ نہیں، ابھی نہیں بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو عبادات اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں ان سے زائد جو عبادت کرتے ہیں وہ نفل کہلاتی ہیں، وہ زائد کہلاتی ہیں۔ اور فالتو کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ کہ فالتو کا معنی دیکھا آپ نے کبھی؟ فالتو کسے کہتے ہیں جی؟ فالتو کا معنی یہ ہوتا ہے، ہندی لفظ ہے فالتو، اس کا اوریجن ہندی ہے، فالتو کا اوریجن ہندی ہے۔ اس کا معنی ہے جو مصرف میں نہ آئے، استعمال میں نہ آئے، ویسے ہی پڑا رہے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، جو کسی کام کا نہ ہو، جس سے کسی کا کام نہ چلے ہو۔ لوگ ایسے پہاڑی لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی فالتو، کلی کو بھی فالتو کہتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے۔ گویا جتنے بھی معنی آتے ہیں سب کے اندر تحقیر، توہین اور اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ نوافل فالتو نہیں ہیں، نوافل فالتو، یہ زائد عبادت ہے جو اللہ نے، وہ کہتے ہیں نفل فالتو ہے، فالتو نے فالتو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لفظوں کی بناوٹ کا پتہ نہیں، ان کے اوریجن کا پتہ نہیں، ان کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن كَانَ انتقصا، اور اگر نمازیں ناقص ہوں گی، کمی ہوں گی، منہا شیء، ان میں کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی ہوگی، قول اللہ فرمائے گا انظروا هل لعبد من تطوع، فرمائے گا دیکھو تو بھلا اے فرشتو، میرے بندے نے کبھی نوافل پڑھے ہیں؟ میرے بندے نے کبھی نوافل پڑھے ہیں؟ ذرا ان کی تو چھان بین کرو، ان کو تو دیکھو جا کے۔ فرشتے آ کے اس کے نوافل کو اس کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اور اگر اس نے نوافل پڑھے ہوں گے، قال أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَةً، فرمایا ان کے نوافل کو اٹھاؤ اور فرضوں کی جگہ پر رکھ دو، ان کے نوافل کو اٹھاؤ اور فرضوں کی جگہ پر رکھ دو، اس کے فرض پورے کرو، اس کے فرضوں کی کاملیت، ان کی اکملیت، اس کو پورا کرو اور اس کو تام اور کامل کر دو۔ ان نوافل کو اٹھا کے وہاں رکھ دو۔ فرمایا من تطوع، اس کے سارے نوافل جتنے اس نے ادا کیے ہیں، یہ اس کے سارے نوافل ہم نے فرضوں کے قائم مقام کر کے اس کی ساری ڈیفیشنسی فرضوں کی ہم نے پوری کر دی ہے۔ تو کیا آپ خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ فرض 70 ٹائمز اوپر جاتے ہیں اور سنت جو ہے فرض کی جگہ آ جاتی ہے، نوافل سنت کی جگہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے، امام بخاری کی حدیث ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کے دست و بازو بلم بھی حدیث آتی ہے، مستحضر نہیں ہو رہی مجھے، امام بخاری کی پڑھائی میں نے بارہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی ہر چیز کو مامون و محفوظ کر دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ نوافل فالتو؟ اللہ کی پناہ مانگے،
اللہ کی پناہ مانگیں، لفظوں کے استعمال اور چناؤ میں بھی اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اور کہیے میرے ساتھ مل کے ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ ہاں، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ بے ادبی ایمان نہیں کفر ہے، بے ادبی ایمان نہیں کفر ہے۔ سب سے طاقتور چیز آپ کے نامہ اعمال میں ایمان ہے۔ ایسے ڈو یو بلیو اٹ؟ ایسے ہی ہے نا؟ آپ کے نامہ اعمال میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ ہاں، ایمان ہے۔ اور اگر ایمان جاتا رہا تو انتم لا تشعرون، تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ اعمال کو کوئی چیز برباد نہیں کرتی، اعمال کو نہ زنا برباد کرتا ہے، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ بدسلوکی، کچھ چیز برباد نہیں کرتی۔ اعمال صالح موجود اپنی جگہ پر رہیں گے، ان گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن جب ایمان جاتا رہا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بے ادبی اگر ہو رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے، تو ایمان کی اعمال کی پوری کائنات نیست و نابود ہو جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ اللہ کی پناہ مانگے۔ آج میرے ساتھ ایک وعدہ تو کر لیں گے، دیکھ لیں کہ اللہ سب جہاں تک ہو سکا کریں گے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہتا میرا انتخاب کریں، اپنے گرد و نواح میں کسی ایسی ہستی کا انتخاب کر لیں جو عالم ہو، سمجھدار ہو، سنجیدہ فہمیدہ ہو، اور اس کو فالو کر لیں۔ یوٹیوب کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، وگرنہ ایمان اس طرح برباد ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا ہوا کیا ہے، آپ کو پتہ بھی، خبر بھی نہیں ہونی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کی بے ادب کو سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے اعمال کو برباد کر کے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، کہ توبہ نہ کر لے، کہ معافی نہ مانگ لے، اور توبہ میں نے قبول نہیں کرنی، توبہ میں نے قبول نہیں کرنی، لہٰذا اس کو شعور ہی نہیں ہونے دیتا اور اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اپنے گرد و نواح میں دیکھو، جو بندہ آپ کے نزدیک اپ رائٹ ہے، لرننگ آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، سنجیدہ سمجھدار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اس کا استاد ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹیچر ہو، استاد ہو، وہ آپ کو زیادہ بہتر آپ کی رہنمائی کرے گا، زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو لے کے آگے چلے گا، جیسے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ کوئی ڈھونڈیے ایسا بندہ، آئیے پھر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، اور والد صاحب کا کاروبار ہے۔ اچھا، یہ بڑے بڑے نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں آپ ان کو، جس کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے، سبزی بھی، کپڑے بھی، ہر چیز کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز وہ آپ کو ایک ہی جگہ سے میسر آتی ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور کہہ لیں جی، مجھے تو نام نہیں آتا، دیسی مولوی کہہ لیں مجھے۔ وہ کہتے ہیں والد صاحب کا اچھا بزنس ہے، اور ہمارے پاس وہ بھی ہے، اپنا پراپرٹیز بھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے 5 بیٹے تھے، 3 کو پیسہ نکال کے کاروبار کروا دیا۔ ٹھیک ہے، 3 سے کہا بیٹا یہ کاروبار سے تمہارا حصہ ہے، تم اپنا کاروبار کرو، گو بے۔ اب باقی بچے 2 بیٹیاں 2 بیٹے بچے۔ اب ایک بیٹا بہت خدمت گزار ہے اور بہت جان سے عزیز بھی ہے، محبت پر کوئی پہرا تو نہیں بٹھایا جا سکتا نا۔ گھر میں سب کو اکٹھا کیا اور بیٹیوں کو اچھا جہیز دیا، گاڑیاں تک دے دیں، گاڑیاں بھی دیں، ان کو گھر بھی دیا، ان کو 10 مرلے کے گھر بھی دیے، ان کو سارا انہوں نے کر دیا۔ 2 بیٹوں 5 سب کو، فیملی کو بٹھایا اور کہا کہ میں بطور سربراہ اس گھر کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کو کاروبار کروا دیا تینوں کو۔ اب یہ 2 باقی بچے، یہ بہت خدمت کرتا ہے، لہٰذا اس میرا جو ڈپارٹمنٹل اسٹور، اس کے میں نے 3 حصے کیے، 2 اس کے ہیں، 1 تیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ابو نے مجھے 2 حصے دیے، اور اب ابا جان اپنی منزل کو چلے گئے، عدم کو سدھار گئے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب والد صاحب نے مجھے اس ڈپارٹمنٹ، وہ بھی کروڑوں میں ہے بھائی، ڈپارٹمنٹ اسٹور جو ہے وہ بھی کروڑوں میں ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کتنے کروڑ اس کیسے بنتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، اور بہنوں کو جہیز دے دیا تھا انہوں نے، بہت اچھا انہوں نے کیا۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ 2 حصے میرے ہیں اس میں، 1 اس دوسرے بھائی کا، یہ کم آتا تھا، یہ زیادہ ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، اور سارا میں اس کو اسٹور کو رن کرتا تھا۔ کیا کریں، اس کو کیا جواب دیں؟ آپ بتائیے، آپ تو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں تو پچھلے 27 سال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کیا وہ جو 3 کاروبار کر کے چلے گئے ہیں ان کو کیا کریں، اور جو 2 بیٹیاں جہیز لے گئی ان کا کیا کریں؟
میں نے جب ان سے کہا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں تمہاری اولاد کے حوالے سے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے. میں نے کہا وہ جو آپ کے 3 بھائی ہیں الگ جنہوں نے کاروبار کر لیے وہ بھی بیچ میں کودیں گے، بہنیں بھی کودیں گی، اور تم دونوں بھائی سارے اکٹھے ہو جاؤ گے اور یہ سب کو ملے گا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لے گئے ہیں. تو میں کہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے پوچھو نا ان سے یہ کیا کر کے گئے ہیں، کیا کر کے گئے ہیں. سارے جہان کی دوستیاں پال لی ہیں، اپنی فہرست میں ایک بھی عالم دین نہیں رکھا، ایک بھی مفتی نہیں رکھا. کانٹیکٹس دیکھیں ان تھاؤزینڈز کانٹیکٹس دیکھیں، ہزاروں میں کانٹیکٹس، اور فخر کرتے ہیں. میں نے کہا میرے موبائل میں تو کوئی 1500-1600 کا، ہاں صرف 1500-1600 تھوڑے کول کوئی لمحہ ہزارہ سے میرے. تو کسی عالم دین کا نمبر رکھ لو نا. ان کے لیے عذاب کھڑا کر کے چلے گئے اولاد کے لیے، ان کو سولی پہ چڑھا گئے ہو. اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہو سکتا، رب کا فیصلہ ہے، وہ سارے کے سارے حصہ لیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے والد نے کاروبار کروایا تھا تو بیٹا تم نے تو لے لیا ہے، میں نے ٹیلی فون کے لیے ان کو میں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دو. کہتے نہیں وہ تو انہوں نے ہم سے محبت کرتے تھے، خوشی میں ایسا کیا تھا، وہ تو ہم سے خوش تھے، انہیں ہدیہ اور تحفہ میں دیا تھا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ پراپرٹی اسٹورز میں اور پراپرٹی میں ہمارا حصہ نہیں ہے. دے ریفیوزڈ، انکار کر دیا. نہیں، دے ہیو ٹو ٹرانسفرڈ. ہیبا کرنا تھا، اور ہیبا کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ٹرانسفر ہو جائے گا، رائٹس ٹرانسفر ہوں گے اور ان کو منتقل کر دیا جائے گا. یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا قبضہ چھوڑ دیتے، دونوں کے نام منتقل کر دیتے. ان ڈاکومنٹیشن کرتے، ان رائٹنگ جو ہے ان کے حوالے کر کے خود دستبردار ہو جاتے. باہر قبضے زیادتی کی اگلی بات بھی لیتے ہیں جو کہتی ہیں ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، والد صاحب 65 سال ہو گئی ہے، امی کی بڑی خدمت کی ہے، 18 سال امی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اپنے گھروں والی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، بھائی بھی اسٹیبلش ہیں، ابو اکیلے ہو گئے، سوچا ابو کی شادی کر دی جائے. ہم نے تینوں نے فیصلہ کیا، ہم بھائیوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ابو اکیلے ہیں، بالکل اس طرح ملازموں پر چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، ان کی شادی کر دیتے ہیں. تو بھائیوں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر بچہ ہو گیا تو then what would happen؟ بات سنیں آپ، دیکھیں ہماری سوچ اور فکر کی پرواز آپ دیکھیں، پرواز کیسی ہے. تو کہتے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ بچہ ہو گیا تو وہ ہی ول بی شیئر ہولڈر. تو نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا بیوی آ جائے گی، چلو ہمارا بھی دل کو سکون ملے گا، اب وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے نا. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پھر فادر کو پتہ چلا کہ میری بیٹیاں تو میرے حق میں ہیں اور میری شادی نکاح کرنا چاہتی ہیں. ان تینوں بیٹیوں کو بلایا کہ تم بہت مجھے سنجیدہ اور سمجھدار لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بھائیوں کو یقین دلاؤ کہ میں 6 حصے کر دوں گا پوری پراپرٹی کے. از اے بلینئر پرسن. میں 6 حصے کر دوں گا، 5 تم ہو بہن بھائی، 1 تمہاری جو سوتیلی والدہ آئے گی اس کو دے دیں گے. 6 حصے برابر کر دوں گا، تم سارے استعمال کر لینا. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. یا جی ڈاکٹر صاحب یہی تو دکھ کی بات ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. چلو آ بھی گئی یہ بیچاری، آ بھی جائے گی، شوہر کی خدمت کرے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا جو بیوی آپ کی کیئر کر سکتی ہے وہ ماں یا بھائی یا باپ نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی ہی ہینڈل کر سکتی ہے، دوسرا ہینڈل نہیں کر سکتا. وہ بیوی کی حد تک ہی رہتا ہے. اس کو اب اس کو ایلیبوریٹ تو نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان کا یہ کہنا خدا نہ خواستہ جب بچہ ہو گیا تو پھر کتنی فکر ہے ان کو کہیں ہو ہی نہ جائے بچہ. اللہ سے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں کو جیسے ان کے بس اور اختیار میں ہے. بارکیف جی میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم نے ہم نے تمہیں بیویاں اس لیے دی ہیں کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تم بیویوں سے سکون اختیار کرو. وہ بچیاں سمجھدار اور دانا ہیں. اگر بیوی وہ فوت بھی ہو جائیں صاحب، اللہ نے لمبی زندگی دے، تو بیوی کتنا لے جائے گی؟ 1/8، 1/8 ہی لے گی. اس سے زیادہ کیا لے گی بیچاری؟ وہ بھی برداشت نہیں ہے. یعنی ایک طرف باپ کا یہ اولاد کا حال دیکھیں، اپنی اولاد کا، ان اولادوں کا حال دیکھیں آپ. ساری باتیں چھوڑیں، یہ کتنی دور کی سوچ ہے. وہ باپ اکیلے ہیں گھر میں تو کہتے ہیں ملازم بہت زیادہ ہیں، بہت ملازم ہے گھر کے اندر، بہت بڑا گھر ہے، تو کہتے ہیں ان کو تو اتنی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس عمر میں کیا کرنا ہے؟ تم نے سب کچھ کرنا ہے آپ نے، اور اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور بس یہ حدیث لے کے بات کو ختم کرتا ہوں. جی رسالت ماور اسلام کے پاس نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے. اور بنت رواح جو ہیں وہ فرماتی ہیں انہیں اپنے شوہر کی بیویاں بڑا پریشرائز کرتی ہیں.
دباؤ ڈالتی ہیں، کہتی ہیں اس کے نام جائیداد یہ والا اس کے نام کر دو، بیٹے کا نام کر دو۔ اب باپ تھوڑا سمجھدار تھا، اسے کہ نہیں وہ میرا خیال ہے نہیں۔ اچھا بیوی کہتی رہی، باپ لنگر آن کرتا رہا، سال گزر گیا۔ حضرت بشیر نے لنگر آن کیا، بنت رواح کی بات نہیں سنی، آخر سال بعد مانے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کہتی ہو تو چلو میں، جو ایج بندے کی زیادہ ہوتی ہے نا تو بندہ ہتھیار ڈالتا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ، ایسا ہے جوانی میں کر و فر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو عمر بڑھتی ہے بیوی کیا کہ بندہ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، ہتھیار ڈالتا جاتا ہے سال بعد۔ میں یہ بلا تمثیل بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کے بیٹے کے نام کر دیتا ہوں، کہتے اب میں نہیں مانوں گی، چلو میرے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس چلو اور جا کے ان کے سامنے یہ میرے بیٹے کا نام پراپرٹی ہے، یہ جو بھی میں نے کہا یہ کر دے۔ آپ ان کو لے کے ہاتھ تھاما، آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اس کی والدہ بنت رواح جو ہے وہ مجھے بہت مجبور کر رہی ہیں کہ میں یہ پراپرٹی اپنے اس بیٹے کے نام کر دوں۔ میرے نبی کا پہلا سوال کیا تھا، یا بشیرو اللہ کا ولد سوا ھذا، اس کے سوا تیری کوئی اور بیٹے بیٹیاں ہیں یا صرف ایک ہی ہے؟ قال نعم، یا رسول اللہ اور بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کہا کلہم وہبت لہ مثل ھذا، کیا جو پراپرٹی اس کے نام کر رہا ہے کیا دوسروں کے نام بھی اتنی پراپرٹی کر رہے ہو؟ قال اللہ، میں نے کہا نہیں بس تو اسی کو دے، اس کی ماں کہتی اس کو دینا اور کسی کو دینا۔ فلا تشہدونی، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں کبھی گواہی نہیں دوں گا۔ فإن لا اشہد علی جور، تم اللہ کے رسول کو ظلم پر گواہ بنانے آ گئے ہو، ظلم کرتے ہو اولاد پر اور گواہ اللہ کے رسول کو بناتے ہو۔ اٹھو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، یا تو اس سے بھی واپس لو یا سب اولاد کو برابر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما دیجیے۔